حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، دوسری روایت میں فرمایا من غشنا فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہاں پہ معاملات اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت خراب ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک فکر کرے اپنی کہ قیامت کے دن اس حدیث کے زمرے میں کہیں میں نہ آ جاؤں۔ اس کی تفصیلات بہت ہے، تاہم اس کا جو شان نزول ہے، شان ورود، پس منظر، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو مرتبہ بازار میں گئے تو ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا، اناج تھا، اوپر سے خشک تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر جو تھا نا تری محسوس ہوئی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ نیچے تری کیسی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی تو اس لیے وہ اس میں تری آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تو نے تر اناج کو نیچے کیوں چھپایا؟ تر اناج کو خشک اناج کے نیچے کیوں چھپا کے رکھا؟ یاد رکھو جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ صرف اناج کی ہی بات نہیں ہے، بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ یہ دھوکہ کس کی عادت ہے؟ سب سے پہلے دھوکہ شیطان نے ہمارے ماں باپ حضرت اماں حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ دھوکہ ہی تو دیا تھا نا کہ آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ یہاں رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہیں گے۔ دھوکہ ہی دیا تھا اس نے۔ یہ دھوکہ دینا شیطان کی عادت ہے، شیطان کا کام ہے۔ اور دھوکے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور فرمایا مکر اور فریب جہنم میں جائیں گے۔ ایک روایت میں کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ مکر و فریب آگ میں ہوگا، گویا یعنی جہنم کی آگ میں ہوگا، تو میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہوتا۔ لیکن چونکہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ مکر و فریب دھوکہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ ٹھکانہ اس کا بالآخر جہنم ہے، تو میں اس سے بچتا ہوں۔ ہمیں بھی اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ اب دھوکہ کہاں کہاں ہوتا ہے جی؟ بے حساب جگہ ہیں، ہر معاملے میں زندگی کے۔ جیسے حضرت نے فرمایا شادی بیاہ، تو پہلے اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی عمر کم بتاتے ہیں، بچے کی صفات بڑی بتاتے ہیں، بڑا ہی جی نیک ہے، بڑا ہی کام کرنے والا ہے، اور گھر دکھاتے ہیں ہمارا اپنا ہے، ہوتا وہ کرائے کا ہے، اور خاندان عالی نسب بتاتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ دینے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ تو شادی بیاہ کے مقام پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے، تعلیم زیادہ بتانا، یا کسی کے اندر کوئی نقص یا کمزوری کوئی عیب ہو وہ نہیں بتاتے۔ تو شادی بیاہ میں تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہر معاملے کے اندر ہی ہے، صرف شادی بیاہ میں نہیں ہے۔ اور دھوکہ کہاں پر ہے جی بتائیں ذرا، تھوڑی سی آپ بھی مدد کر دیں تاکہ میں اس مضمون کو بہتر کر لوں۔ اور کہیں نہیں، شادی بیاہ کے علاوہ اور کہیں دھوکہ نہیں ہمارے معاشرے میں الحمدللہ۔ کھانے پینے کی چیزوں میں، خرید و فروخت میں، چلیں دو چیزیں اور آ گئیں۔ خرید و فروخت کے اندر تو اتنا ہے کہ اب تو ایک نمبر کی پہچان مشکل ہو گئی۔ اب شالمی میں ہماری دکان ہے، تو ہمارا چونکہ الیکٹرانکس کا کاروبار ہے تو اس کا اندازہ ہمیں ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو فنگر ٹپس پر آ جاتے ہیں، جو صحیح بتا کے دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اصلی کہ ایک نمبر تو پہلے 2 نمبر 3 نمبر تک ہوتے تھے، اب تک میرے خیال ہے 10-12 نمبر تک چلے گئے۔ اس میں ہماری الیکٹرانکس کی فیلڈ میں چیزوں کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اب چیز چائنا کی ہے اس پہ پیناسونک لکھ دیا، پاکستانی ہے اس پہ کوریا لکھ دیا، ہے 300 واٹ کی اس پہ 600 واٹ لکھ دیا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اس کے اندر جو ہے نا وہ معاملات آ جاتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ دینے میں۔ مائکرو ویو اوون ہے 20 لیٹر کا 25 لیٹر لکھ دیا، یہ سب دھوکہ دینا ہے کہ سائز میں، وزن میں، اس کی اسپیسیفکیشن کے اندر اس کو بڑھا چڑھا کے دے دینا، یہ دھوکہ۔ اچھا بعض دفعہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض مرتبہ سیل مین حضرات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے قسم کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں خرید و فروخت کے اندر۔ اسی طرح کپڑے کے اندر اور سونے کے اندر، تمام چیزوں کے اندر یہ معاملہ بالکل موجود۔ انہوں نے فرمایا کھانے پینے کے اندر
کھانے پینے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں لکھا ہوگا جی دیسی گھی سے تیار شدہ، اصلی دیسی گھی سے تیار شدہ، اور بہت ساری چیزیں اگر صحیح لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اگر کسی نے غلط لکھا ہوا ہے کہ یہ شہد ہے، فلانی چیز ہے یا دودھ ہے، اس کے اندر بے شمار معاملات، ان معاملات کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہماری کمائی حرام ہو رہی ہے۔ دیکھیں شراب بیچنا حرام ہے، خنزیر کا گوشت بیچنا حرام ہے، لیکن بھیڑ کے گوشت کو بکرے کا کہہ کے بیچ دینا یا کیمیکل والے دودھ کو خالص دودھ کہہ کے بیچ دینا، یہ بھی تو حرام ہے۔ جب یہ حرام رزق اندر جاتا ہے تو خود بھی نقصان میں جاتا ہے اور نسلوں کے نقصان بھی دیکھتا ہے، پھر اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، جعل سازی اور 2 نمبر، یہ ہمارے معاشرے میں بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں میں کیا معاملہ ہے، فیس بک کے اوپر غلط آئی ڈی بنائیں گے، ایک ایک کی 10 آئیڈیاں چل رہی ہوں گی۔ جو لڑکا ہے لڑکی بن کے دوسرے سے بات کر رہا ہے، جو لڑکی ہے وہ لڑکے سے دوسرے غلط انداز سے بات کر رہا ہے، لڑکا بن کے بات کر رہی ہے، یا ایک لڑکا ہے ایک وقت میں کئیوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اس سے بھی کلمے پڑھ کے قسمیں کھا رہے ہیں، اس سے بھی کلمے پڑھ کے قسمیں کھا رہے ہیں کہ سب کچھ بس تم ہی ہو اور کچھ نہیں۔ ایک فون بند کرتے ہیں، دوسری سم نکالتے ہیں، وہ ایکٹیو کرتے ہیں، پھر دوسرے کو فون کرتے ہیں، اس سے قسمیں کھاتے ہیں، پھر تیسرے سے ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ زبردست قسم کا دھوکہ ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، اور یہ دھوکہ اور مکر یہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ دھوکہ تو کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں، اور عام ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے، بے حساب ہو رہا ہے۔ تو کسی کو دھوکہ دینا کسی بھی انداز سے، معاملات کے اندر کسی بھی معاملے میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے حقیقت کو چھپا دینا اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا، یہ سب دھوکے میں آتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ کاروبار ہو، غیر کاروباری ہو، کچھ بھی ہو، 2 بھائیوں کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، حقیقت کو چھپاتے ہوئے بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنا، اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی مرضی کو پورا کروا لینا، اگلے کا جس میں نقصان ہو اس کو اندھیرے میں رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، اور یہ کسی بھی معاملات میں آ جاتی ہیں۔